مولاي صل وسلم دائما۔ ایک حکایت ملتی ہے کہ ایک بندہ اپنے گھر میں بیٹھا نہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ بغداد کا جو شہر ہے، یہ بغداد کے جو لوگ ہیں، یہ اتنا ترقی کیوں کر رکھے گئے؟ یہ پہلے کی بات ہے اور مسلمانوں کی بات ہے، اور یہ ایسے ہوتا تھا، واقعتاً حقیقتاً ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ بندہ اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یار بغداد کے لوگ اتنا ترقی کیسے کر رکھے گئے؟ میں جا کے ذرا دیکھوں تو صحیح کہ کون سا ایسا عمل ہے جس وجہ سے بغداد کے مسلمان کافی آگے جا رکھے گئے۔ تو وہ بندہ جو تھا وہ مسلمان نہیں تھا۔ وہ جب بغداد میں پہنچا نا تو کھانے کی طلب ہوئی، بھوک لگی اس کو، تو وہ جب جا کر نا ہوٹل میں بیٹھا کھانا کھانے کے لیے، تو وہاں پر اس نے کھانا کھایا تو ساتھ ہی ایک مسلمان بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے محسوس کر لیا کہ بندہ اپنی سائیڈ کا ہے، مطلب اردو بولتا ہے، ہاں جی، ہندی زبان جسے بولتے ہیں نا، ہندی زبان بولتا ہے، تو ہے اپنی سائیڈ کا۔ تو دل میں محبت جاگی کہ بھائی اپنی سائیڈ کا بندہ ہے، اپنے وطن کا بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی، وہ کھانا کھا رہا تھا بندہ، اور جو بغداد کا مسلمان تھا وہ اٹھا، کاؤنٹر پہ گیا کیشیئر کے پاس، اس کو اپنا بل بھی دیا، اور وہ جو بندہ وہاں پر مسافر جو دیکھنے گیا تھا کہ بغداد میں لوگ ترقی کیوں کر رکھے گئے، اس بندے کا بھی اس نے بل دے دیا، اپنا بھی دیا اور اس کا بھی دے دیا، اور پہچانتا بھی نہیں ہے، بل دے کے وہاں سے چلا گیا۔ اب وہ جو بندہ تھا جو دیکھنے گیا تھا بغداد کا ماحول، وہ جب کیشیئر کے پاس پہنچا کہ جی کتنا بل بنا، وہ کہنا جی آپ کا بل تو ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کیسے ہوا، میں تو یہاں پر کسی کو جانتا ہی نہیں ہوں بھائی، میں تو پہچانتا ہی نہیں ہوں، میں تو پہلی دفعہ یہاں پر آ رہا ہوں، کوئی رشتہ دار نہیں ہے میرا، کوئی دوست نہیں ہے، تو میرا بل کس نے ادا کر دیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ ایک بندہ تھا وہ آیا اور آپ کا بل دے کے چلا گیا، اور اس نے اتنا رکنا مناسب ہی نہیں سمجھا کہ میں رکوں گا اور یہ میرا شکریہ ادا کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا شکریہ ادا کرنا میری روح کی غذا بن جائے، کہ میں کہیں نیکی کروں اور میں وہاں پر رک جاؤں، کہ کوئی بندہ میری نیکی کو سراہے، میری تعریفیں کرے، کہیں میری یہ روح کی غذا نہ بن جائے۔ تو بندہ بڑا متاثر ہوا، یار بڑی بات ہے، نہ جان نہ پہچان، اور میرا بل دے کے چلا بھی گیا اور شکریہ تک کا موقع نہیں دیا۔ وہ بڑا متاثر ہوا، پھر وہ آگے گیا دکان سے سودا خریدنے کے لیے۔ اب وہ بندہ یہ ساری چیزیں نوٹ کر رہا ہے مسلمانوں کی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ جب آگے گیا ایک دکان سے سودا خریدنے کے لیے، تو وہاں سے جب سودا خریدا نا تو ریٹ طے پایا، سارا معاملات ہوئے، ہر چیز اس نے دیکھی، سودا دیکھا، ہر چیز پرکھ لی۔ تو وہ جو دکاندار تھا وہ خود کہنے لگا کہ بھائی اگر غصہ نہ کرو تو میں ایک بات کہوں۔ تو وہ کہنے لگا جی ضرور کہیں آپ۔ وہ کہنے لگا کہ جی یہی چیز، یہی کوالٹی، یہی دام اگر آپ کو وہ سامنے والی دکان سے چیز مل جائے تو کیا آپ اس کو خریدنا پسند کریں گے؟ کہنے لگا جی میں بالکل ضرور خریدوں گا۔ تو وہ جو دکاندار تھا اس نے کہا جی وہ سامنے والی دکان سے چلے جائیں، وہاں پر یہی چیز ہے، یہی کوالٹی ہے، اور اس کا ریٹ بھی یہی ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں، وہاں سے وہ چیز خرید لیں۔ تو وہ جو بندہ تھا اس کے پاس گیا، دکاندار کے پاس، اس نے وہاں سے وہ چیز خریدی۔ چیز خریدنے کے بعد اس نے جب چیز کو دیکھا، کہتا ہے یار چیز بھی سیم ہے، ایک جیسی چیز ہے، ریٹ بھی وہی ہے، کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہوا۔ تو اس نے مجھے یہ کیوں کہا بھائی کہ اس کے پاس جا کے خرید لی، اس نے خود کیوں نہیں دیا؟ چاہتا تو یہ منافع کما سکتا تھا مجھ سے، میرا معاملہ جو تھا اس کے ساتھ طے پایا تھا، میں نے تو اس سے بات کی تھی، چاہتا تو یہ منافع کما سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا کیوں کیا کہ چیز اس کے پاس بھی موجود تھی، اس نے مجھے سامنے والی دکان پہ بھیج دیا کہ وہاں سے جا کے چلیے چیز خرید لو۔ تو وہ اسی کشمکش میں واپس اسی دکاندار کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، چیز تو بالکل ایک جیسی ہے، ریٹ بھی وہی ہے، اگر تو چاہتا میرے سے منافع بھی کما سکتا تھا تو تو نے ایسا کیوں کیا کہ مجھے اس کے پاس کیوں بھیجا؟ تو وہ جو دکاندار تھا اس نے جو جملے کہے نا جی، آج ہمارے دل کو چیر کر نکل جائیں گے، آج ہم اپنے اندر ہی اندر ڈوب کے مر جائیں گے۔ اس نے وہ جو جملے کہے، وہ جو دکاندار تھا وہ کہنے لگا کہ جی چیز بھی ایک ہے، ریٹ بھی ایک ہے، مارکیٹ بھی ایک ہے، دکان بھی آمنے سامنے ہے، لیکن وجہ یہ تھی کہ صبح سے لے کر اب تک میرے پاس کسٹمر بہت زیادہ آیا ہے، بہت زیادہ میرے پاس گاہک آیا ہے، اور میں نے اپنے بچوں کے لیے جتنا مجھے حسب طلب، جتنا مجھے رزق چاہیے تھا وہ مجھے مل چکا ہے۔ اور وہ جو سامنے دکاندار ہے نا، اس کے پاس اب تک صبح سے لے کر اب تک نہ ایک بھی گاہک نہیں آیا، تو اس کو بھی تو اپنے بچوں کے لیے رزق چاہیے تھا نا، اس لیے میں نے تجھے اس کے پاس بھیج دیا۔
کہ تو اس کے پاس جائے گا، وہ بھی اپنے بچوں کے لیے، آخر اس کا بھی بچے ہیں بھائی، اس کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے، پریشانی تو ہے اس کو، وہ بھی اپنے بچوں کے لیے کچھ خرید کے چلا جائے گا، اس لیے میں نے تجھے اس کے پاس بھیجا ہے۔ تو بھائی یہ مسلمانوں کی پہلے ایسے جناب احوال ہوتے تھے، ایسی حالت ہوتی تھی، اور آج ہماری حالت کیا ہے بھائی؟ ہم تو ہر وقت اسی کوشش میں ہوتے ہیں کہ بھائی کوئی بندہ ہمیں ملے جس کو ہم دال لگائیں، جس کا حق ہم کھائیں۔ اور کتنا بڑی بات ہے بھائی، کتنا بڑی بات ہے کہ ایک 50,000 یا 1,00,000 روپیہ تنخواہ لینے والا بندہ دہاڑی دار سے جب رشوت لے رہا ہوتا ہے جی، میرے ساتھ بھی خود ایسے معاملات ہوئے ہیں، لیکن میں نہیں دیتا کسی کو۔ میرے موٹر سائیکل نا میرے پاس، کبھی کبھی میں مین روڈ سے جا رہا ہوں نا تو مجھے ٹریفک پولیس والے مل جاتے ہیں، یہ ابھی میں پچھلے دنوں کی تو پچھلے دنوں بھی مجھے مل گئے۔ تو وہ کچھ بندے ہوتے ہیں جو چلان کاٹ دیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ بھائی چلو آپس میں کر لو۔ یار شرم نہیں آتی ہمیں یار 50-60 ہزار ہماری تنخواہ ہے، سکون سے ہم پھر رہے گئے، اور ہم ایک دہاڑی دار بندے سے جس کی پتہ نہیں آج دہاڑی لگی بھی ہے کہ نہیں، وہ کیسے بوجھل قدم لے کر اپنے گھر کو واپس جا رہا ہے، اور اس کی جیب میں جو 5-10 ہیں وہ رستے کے ڈاکو سے چھین لیتے۔ یار سوچ کیوں نہیں آتے ہمیں یار؟ پہلے لوگ جو تھے وہ ایک دوسرے کا احساس کرتے تھے، اور آج ہم ہیں بھائی اپنی انا بچانے کے لیے، بس اپنا کاروبار چمکانے کے لیے سامنے والوں کو ہم بالکل جناب گڑھے میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی بندہ مجھے یہ بات بتائے نا، آپ سارے کاروباری حضرات بیٹھے ہیں، سوسائٹی میں رہتے ہیں آپ، ہم میں سے کسی بھی بندے نے آج تک یہ کیا کہ بھائی میں نے آج کچھ کما لیا ہے اور میرے سامنے والا آج بالکل خالی بیٹھا ہوا ہے کہ میں ایک گاہک یا ایک کسٹمر اس کے پاس بھیج دوں؟ نہیں کرتے ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا کاروبار چمکے اور اس کے پاس کوئی جائے نہ، ہم تو ایسے کام بھی کرتے گئے۔